کیا مرد اور عورت کا کردار خدا نے خاص مقصد کے لیے بنایا ہے؟ یہ آیات ایک گہرا راز ظاہر کرتی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 3 سے لے کر 16 آیت تک۔ بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے، البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے، اسی لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ بس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے، تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تم آپ ہی انصاف کرو۔ کیا عورت کا بے سر ڈھکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔